بسم اللہ الرحمن الرحیم واقترب الوعد الحق، اور قریب آ جائے گا وعدہ حق یعنی قیامت والا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، پس اچانک قصہ یہ ہوگا، ہے یا ضمیر للقصہ، جیسے ضمیر شان ہے تو مذکر کے لیے ضمیر شان اور مؤنث کی ضمیر قصہ، جس کی تفسیر بعد کی عبارت خود کرتی ہے۔ تو ہیا کیا ہوگا؟ شاخصۃن، پھٹی رہ جائیں گی، کھلی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی، کفرو جنہوں نے کفر کیا، یا بیلنا ندامت مجرمین، اور کہتے ہوں گے ہائے افسوس، قد کنا فی غفلۃ، تحقیق رہے ہم بیچ غفلت کے، من ھذا اس دن سے، کہ آگاہی بھی ہوئی، انبیاء نے دعوت بھی دی، لیکن ہم نے اس دن کا اقرار نہیں کیا۔ بل کنا ظالمین، بلکہ تھے ہم ظالم، کیونکہ شروع میں بتایا تھا کہ یہ غفلت ناشی ان اعراض ہے۔ غفلت دو قسم پہ ہے، ایک غفلت ناشی انل اعراض اور ایک غفلت ناشی انل جہل۔ تو منہ پھیرنے والی اعراض والی غفلت، تو اس لیے اس نے کہا بل کننا ظالمین، بلکہ تھے ہم ظلم کرنے والے۔ انکم بما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، تم اس جہنم میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر ہوتے یہ واقعی الہ، ما وردوہا، تو نہ وارد ہوتے جہنم میں، بکل فیہا خالدون، اور ہر ایک یعنی عابد اور معبود اس جہنم میں خالدون ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ لہم فیہا، واسطے ان کے، فیہا اس جہنم میں، زفیرن چلانا ہوگا، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں سن نہیں سکیں گے بوجہ شور کے۔ ان الذین سبقت، بے شک وہ لوگ کہ سبقت کر گئی واسطے ان کے، من الحسنی ہماری طرف سے، الحسنی جنت کی بات، اولئک عنہا مبعدون، وہی لوگ اس جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، نہیں سن سکتے، نہیں سن سکیں گے اس جہنم کی آہٹ کو، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ بیچ ان چیزوں کے کہ خواہش کریں گے ان کے نفس، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، نہیں پریشان کرے گی ان کو بڑی گھبراہٹ، بتتلقاہم الملائکہ، اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا وہ دن ہے
کہ تھے تم وعدہ دیے جاتے نجات ابدی کا۔ تو یہ قیامت کا منظر جس میں تخفیف اور بشارت کا بیان ہے، پہلے مشرکین کی حالت ذکر کی اور پھر یہ آیت انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تو مشرکین کا ایک سرغنہ تھا ابن الزباری۔ وہ ابن الزباری بڑا مناظر تھا مکہ کے مشرکوں کا، تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ اب میں محمد سے مناظرہ کروں گا، اور اب وہ پھنس جائیں گے، کیونکہ اس میں آ رہا ہے انکم وما تعبدون، تم بھی اور جن کو تم پوجتے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اور مریم، عیسائی ان کو پوجتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے جن کی پوجا ہوئی وہ بھی جہنمی ہیں اور پوجا کرنے والے وہ بھی جہنمی ہیں۔ تو اب میں جا کے پوچھوں گا کہ ایک طرف تم عیسیٰ کو نبی کہتے ہو اور پھر اسے جہنمی بھی کہتے ہو، تو وہ ابن زباری آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہی آیت پیش کی، تو اسی وقت یہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی یہ جملہ نازل ہوا، اور مطلب یہ کہ انکم وما تعبدون سے مراد کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عبادت پہ خوش ہیں، شیاطین جو اپنی عبادت کرواتے ہیں۔ اور حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ برے پیروں کے حق میں ہے۔ برے پیر، ایک نیک پیر ہیں، ویسے پیر نیک ہوتے تو مشکل ہے، بہرحال ایک نیک پیر ہیں، اچھے اولیاء اللہ، وہ اپنی عبادت نہیں کرواتے بلکہ عبادت پہ وہ ناراض ہوتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم، تو انہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی اور قیامت کے دن بھی برات کریں گے۔ اور دوسرے ہیں برے پیر جو اپنی عبادت خود کرواتے ہیں اور عبادت پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم سے مراد یہی لوگ ہیں جو برے قائدین، سیاسی جمہوری یا دیگر شیاطین جو اپنی پوجا اور عبادت پہ خوش ہیں، تو ان کو اور ان کے مریدوں اور ان کے متبعین کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ الہ ہوتے تو جہنم میں کیوں جاتے، یا یہ الہ ہوتے تو ان کے پجاری جہنم میں کیوں جاتے۔ لا یسمعون، اچھا وہ کل فیہا خالدون، کل سے مراد عابد اور معبود دونوں، پوجنے والے بھی جس کو پوجا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جہنم میں۔ لہم فیہا زفیر، واسطے ان کے اس جہنم میں زفیر چنگھاڑنا اور چیخنا ہوگا۔ وہم فیہا لا یسمعون، اصل میں زفیر اور شہیق یہ دونوں گدھے کی آوازیں ہیں، اور گدھے کی جو آواز ہے یہ انکر الاصوات ہے، سب آوازوں سے بری ترین آواز گدھے کی ہے، اور ہر چیز وہ تدریجاً بڑھتی ہے۔ کوئی آواز بھی ہے وہ ابتداءً آہستہ ہوتی ہے پھر بڑھتی جاتی ہے، لیکن گدھا وہ واحد بزرگ ہے جس کی پہلی سٹارٹنگ بھی بڑی تیز ہوتی ہے، اور پہلی ضرب جو لگاتا ہے چیخ، اور پھر آرام سے واپس آتا ہے، عوام سے ریورس ہوتا ہے، آرام سے
اور پہلی جو اس کی سپیٹ ہوتی ہے وہ فل والیوم ہوتا ہے، تو ان کی بھی ہوگی زفیرن، گدھے کی آواز کی طرح جہنمیوں کی آواز ہوگی، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس میں نہیں سنتے ہوں گے۔ کیا مطلب نہیں سنتے ہوں گے؟ کہ جہنم میں شور اتنا ہوگا کہ ایک دوسرے کی بات سنائی بھی نہیں دے گی۔ بسا اوقات شور اور غل کی وجہ سے بات سنائی نہیں دیتی، جب شدید آوازیں ہوں اور سارے بولنے لگ جائیں تو پھر آواز سمجھ نہیں آتی۔ تو اوپر لکھا ہے آپ کے پاس، یہ اشکال کا جواب ہے کہ پیچھے تو ہے زفیرن، اونچی آواز ہوگی تو سنائی کیوں نہیں دے گی؟ بہرے ہو جائیں گے؟ نہیں، کیا بوجہ شور کے، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ، اوپر لکھا ہے پڑھ لو، جواب شبو کے عیسیٰ، عزیر، مریم کی بھی پوجا کی گئی، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان الذین سبقت، بے شک وہ لوگ سبقت کر چکی ہے واسطے ان کے، منا ہماری طرف سے، الحسنہ منا ہماری طرف سے، الحسنہ سے مراد وعدہ جنت ہے، الحسنہ سے مراد وعدہ جنت، سبقت کر چکی ان کے لیے جنت یعنی وعدہ جنت، اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ ہوں گے اس سے مبعدون، دور کیے ہوئے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنی، بے شک وہ لوگ کہ سبقت کر گئی واسطے ان کے ہماری طرف سے، منا الحسنی، اولئک عنہا مبعدون، وہی لوگ اس جہنم سے مبعدون، اتنے دور کر دیے جائیں گے، نیچے لکھا ہے اس قدر دور کیے جائیں گے کہ لا یسمعون حسیسہا، نہیں سن سکتے ہوں گے، حسیسہا آواز اس جہنم کی، حالانکہ آوازیں پیچھے کیا ہے، فیہا زفیرن، بہم آواز اتنی ہوں گی شور کہ دور تک ہوگا، لیکن اللہ ان کو اتنا دور کر دیں گے جنتیوں کو کہ وہ جہنمیوں کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔ حسیسہا بہم فی مشتہت انفسہم خالدون، بہم اور وہ بیچ ان چیزوں کے کہ خواہش کریں گے ان کے دل، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ حسیسہا پہ عبارت ہے، ذرا پڑھو، الحسیس الصوت الذی من حرکت الاجرام، کوئی حسیس کس کا ساتھ نہیں سن سکیں گے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ سمجھے، یہ روافض بھی اور بریلر اور آپ کے شیوخ بھی اور وہ لال بجھکڑ بھی، سب کے سب ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ تقرب بالنوافل والی، اور وہ آپ کے پاس لکھی ہے کہ آدمی نفل پڑھ کے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور وہ میرے ساتھ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یہ آگے لکھی ہے الا ان اولیاء اللہ سورہ یونس میں آپ کے پاس لکھی ہے، ایک اور مقام پہ بھی لکھی ہے تقرب بن نوافل کی روایت، توجہ ہے میری طرف؟ تو بندے کے میں کان بن جاتا ہوں، میں آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب ذرا سمجھو، اس روایت کو اہل تشیع نے بھی پیش کیا، بریلویوں نے تو ہر جگہ پہ ایک ایک کتاب میں 10 جگہ پہ پیش کیا،
اور آلے تصوف نے، صوفی اور یہ جو متصوفہ لوگ ہیں انہوں نے، اور آپ حضرات کے لوگ بھی. تو اب یہ روایت دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ اس کی سندی حیثیت کیا ہے. یہ یاد رکھو، یہ خالد بن مخلد جو راوی ہے، یہ روایت بخاری بھی ہے، لیکن خالد بن مخلد یہ وہ راوی ہے کہ جو غالن فی التشیع، یہ غالی قسم کا شیعہ ہے، عام شیعہ نہیں، صحیح کان کٹا شیعہ ہے. اور ضابطہ اصول محدثین کا یہ ہے کہ جب کسی بدعتی راوی کی روایت اس کے مذہب کی تائید یا اس کے الحاد کی تائید میں ہو تو وہ حجت نہیں ہوتی. یہ مسلم بین الاصولیین ضابطہ ہے اور سب مانتے ہیں. متقدمین تو بدعتی کی روایت لینے کے قائل ہی نہیں، لیکن متاخرین نے اجازت دی کہ اگر بدعتی کی روایت نہیں لیں گے تو پھر بہت ساری روایات سے جو ہے محروم ہو جائیں گے. اس لیے سعادت حاصل کرنے کے لیے بدعتی کی روایت کو لینا چاہیے. اور جو کہتے ہیں چاہیے ان کا بھی ضابطہ ہے کہ شرط ہے کہ وہ دائی نہ ہو اور غالی نہ ہو اور وہ روایت اس کے مذہب کی تائید نہ ہو. ان تین شرطوں سے بدعتی کی روایت لی جا سکتی ہے. اب یہ جو ہے خالد بن مخلد، یہ غالی بھی ہے اور دائی بھی ہے، اور یہ روایت ہے بھی اس کی بدعت کی تائید. تینوں چیزیں ہیں. بدعت کیا ہے؟ بدعت حلولی، جو عبداللہ ابن سبا اس شیطان نے بدعت سب سے پہلے اسلام کا بدعتی ہوئی ہے. عبداللہ ابن سبا جس نے حضرت علی کو الہ کہا اور وہی حلول کے عقیدے کا موجد، اور حلولی فرقے باطنیہ سبائیہ، یہ تو شیعہ جتنے ہیں ان میں یہ حلول اور عبداللہ ابن سبا والی رنگ موجود ہے. تو اس لیے ہم تو صاف کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے بھی خلاف اور حلول کی بنیاد ہے، اور پھر اس میں جان بھی کوئی نہیں. خالد بن مخلد کے علاوہ کوئی آدمی اس کا راوی روایت کرنے والا نہیں. ایسی روایت نہیں جس میں خالد بن مخلد نہ ہو. تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ایک شیعہ راوی کی روایت کو دفاع کرنے کی اور تعویلات کرنے کی؟ تعویلیں ہیں، لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ جب ہے ہی ایک شیعہ اور غالی شیعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راوی کوئی نہیں، اس کا اکیلا روایت کرنے والا ہے، تو پھر کیا تک بنتا ہے کہ ہم ایک شیعہ کے روایت کا دفاع کرنے بیٹھے اور جو دفاع کرتے کرتے معاملہ کہیں کا کہیں چلا جائے. تو اس لیے بھائی یاد رکھو، اس روایت کو اصولاً ہم بالکل من گھڑت سمجھتے ہیں، اگرچہ بخاری میں. سمجھ گئے میری بات؟ اور یہ کوئی ہم نہیں، وہ حاشیے پہ ذرا دیکھنا، وہاں پر میں نے لکھا ہے اور حوالے بھی کچھ موجود ہیں. امام زابی جیسا آدمی وہ کہتے ہیں لولا ہیبت البخاری، اگر بخاری کی ہیبت نہ ہوتی سارے محدثین اس کو موضوع کہتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ قرآن کی ہیبت زیادہ ہے، بخاری کی وہ ہیبت ہم پہ نہیں ہے. لولا ہیبت البخاری ان پہ لولا ہے، یہ لولا ادھر نہیں ہے. ہم قرآن کو حاکم مانتے ہیں اور ساری کتابوں کے لیے کسوٹی میزان کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ کے مقابل ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. اور پھر یہ ہو رافضی اور کتبانی شیعہ، اور شیعہ کی روایت کے لیے ہم تعویلیں کر کے بیٹھے، یہ ہمارے ضمیر کے خلاف ہے. اس لیے ہم اس روایت کو بالکل نہیں مانتے. اگر کسی میں جرأت ہو تو اس شیعہ کے علاوہ کوئی راوی لے کے آئے کہ جس میں یہ خالد بن مخلد نہ ہو، پھر ہم غور کرنے کے لیے تیار ہیں.
کچھ پلے پڑے؟ بالکل نہیں. میں کان بن جاتا ہوں تو میں آنکھ بن جاتا ہوں تو میں ہاتھ بن جاتا ہوں، اور پھر بھی یتقرب بالنوافل، میں کہتا ہوں سب سے بڑا قرب اور سب سے بڑا ثواب تو فرائض کا ہے. فرائض سے افضل کون سی نماز ہے؟ تو سب سے. اور یہ جتنے حلولی صوفی ہیں سب کی بنیاد یہ روایت ہے، حلولی نظریے کی اور وحدت الوجودی ان کی بھی سب سے یہی بنیاد. سبائی، باطنی، بریلی، شیعہ سب تو جو ایک روایت خود ایک کفر نہیں سینکڑوں کفروں کی بنیاد بن رہی ہے، چاہے دانستہ یا نہ دانستہ، اور پھر اس کے اندر جان بھی کوئی نہیں. سوال یہ ہے کوئی جان ہوتی چلو خبر بات صحیح، کوئی راوی تو سنی ہوتے، پھر تو بات ہے. ایک شیعہ کی روایت کو لے کے ہم فرض جائیں کہ بخاری میں آ گئی، نہیں بھائی یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. یہ روایت صاف ہم کہتی ہیں، آپ جتنے مرضی دفاع کر لیں یہ روایت بالکل مردود ہے اور نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، اور اس کی سند میں جان نہیں. وہ خالد بن مخلد شیعہ راوی ہے اور غالن فی التشیع. کچھ بات سمجھے؟ اب مولانا سرفراز خان نے اس روایت کی تعبیل کی، وہی تعبیل تمہارے محققین نے بھی لی ہے. اور وہ تعبیل کیا ہے کہ اس روایت کا معنی یہ ہے، توجہ میری طرف رہے، اس روایت کا معنی یہ ہے کہ میں بندے کے کان بن جاتا ہوں، یعنی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی بندے کے اعضاء وہ میری مرضی کے تابع ہوتے ہیں، اور جس چیز کا میں حکم دوں اس کے تابع ہیں، خلاف ورزی نہیں کرتے. کان بننے کا یہ معنی ہے کہ جس چیز کے میں نے سننے کا حکم دیا بندہ وہی سنتا ہے، جس چیز سے منع کیا وہ نہیں سنتا، جس چیز کے دیکھنے کا میں نے حکم دیا وہ دیکھتا ہے. یعنی اس کے اعضاء میری مرضی کے کیا ہو جاتے ہیں؟ تابع. یہ معنی یہ کس نے کیا؟ مولانا سرفراز خان صاحب نے یہ تعبیل کی بریلویہ کے مقابلہ میں. ایک اب بریلویوں نے پیش کیا اور روافض نے مولانا سرفراز خان کی تعبیل پر انہوں نے کہا تو نے یہ تعبیل پیش کی، اور آپ کے بزرگ حاجی امداد اللہ وہ اس روایت کا معنی کر رہے ہیں کہ جس طرح لوہا آگ میں ڈالا جائے اور وہ لوہا بھی آگ بن جاتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جب تجلیات ملتی ہے نا تو بندہ بھی اسی طرح اس پہ رنگ چڑھ جاتا ہے. تو وہ جیسے اللہ دور نزدیک سے سنتا ہے بندہ بھی دور و نزدیک سے سنتا ہے، اللہ دور نزدیک سے دیکھتا ہے بندہ بھی دور نزدیک سے دیکھتا ہے. تو وہ جو لوہا آگ پکڑتا ہے تو اس طرح بندے اللہ کا بھی بندے میں حلول کا لفظ تو انہوں نے نہیں لکھا، بہرحال مطلب یہی ہے کہ اس طرح حلول ہوتا ہے. تو جب آپ لوہے کو آگ میں ڈالے کیا ہوتا ہے؟ آگ لوہے میں حلول نہیں کرتی. پتہ نہیں تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ حاجی صاحب نے حلول کا لفظ نہیں لکھا لیکن پوری عبارت حلولی ہے کہ جیسے لوہے کو آگ میں ڈالو اور وہ آگ بن جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالی بندے کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں تجلیات. تو بندہ اسی طرح، اگلی بات خود سمجھ لو، لوہے اور آگ. اب بریلویوں نے کہا کہ تیری تعبیر ٹھیک ہے یا حاجی امداد اللہ صاحب کی. پھر امام راضی نے بھی اس کا معنی ان سے بھی ذلت قلم میں تفسیر کبیر میں انہوں نے اس کا معنی کیا یسمع من القریب والبعید، قریب اور بعید سے سنتا ہے، جیسے اللہ قریب و بعید سے
سنتا ہے. یہ امام راضی. اب تمہارے ملا سرفراز کی تعبیر زیادہ معتبر ہوگی یا امام راضی کی؟ اور دوستوں بزرگوں ذرا توجہ کرو. ایک ہوتا ہے کہ تمہارے جیسے نیک آدمیوں کو مطمئن کرنا، تمہیں تو جیسے بھی کہو تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک ہے میدان میں گفتگو کرنا، اور وہاں پر یہ تمہاری تعبیریں نہیں چلتی مولوی سرفراز والی کہ حاجی امداد اللہ کیا لکھ گیا، امام راضی کیا لکھ گیا. پھر علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فیض الباری میں لکھا کہ اس روایت کی یہ تعبیر کہ اعضاء اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ تعبیر یہ خالص تحریف ہے، تحریف فی الحدیث ہے. اب بتاؤ، علامہ انور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو تعبیر ہے یہ کیا ہے؟ تحریف ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وحدت الوجود پہ سری دلالت کر رہی ہے. وحدت الوجود، اگر یہ وحدت الوجود ہے نا پھر ہمارے ساتھ سلام ہے. یہ وحدت الوجود وہی ہے کہ بندہ اور مخلوق ایک ہی ہے. سمع الذی یسمع بی. تو یہ فیض الباری میں دیکھ لینا علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی یہ عبارت موجود ہے کہ اس روایت کی یہ تعبیر کہ اعضاء اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہیں، تو یہ تعبیر تو کیا ہے؟ تعریف ہے. یہ تعبیر شابیر نہیں. تو بہرحال جدھر پھرتے رہو بھٹکتے رہو. ہم صاف کہتے ہیں کہ یہ روایت صریح قرآن کے بھی خلاف ہے اور مزاج اور اصول کے بھی خلاف ہے. اور پھر ہے نہیں نا بھائی، اور کوئی سنی راوی لاؤ شیعہ کا ہم دفاع کرتے رہیں، تعویلیں کرتے رہیں. عجیب بات ہے کہ اس شیعہ شیطان کی روایت کی ہم کریں تعویلیں. کیا بندہ بڑا سچا ہے نا، اس کو ہم تطبیق دیں، کیا ضرورت ہے ہمیں. یہ آیت بتا رہی ہے یہ للڑ بریلر سب اس پلیٹ فارم پہ ایک ہیں، اور تم بھی. ہاں تمہارے بھی بہت سارے اسی پلیٹ فارم پہ ہیں. اس روایت کو ایسے سینے سے لگایا کہ کوئی بات کرے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. تعوذہم عزا، یہاں پر بھی تعوذہم عزا. تو اب ذرا دیکھو، کہتے ہیں ایک ایسا مقام آتا ہے قریب سے بھی سنتا ہے دور سے بھی. تو میں کہتا ہوں ذرا دیکھ لو، یہ جنتی جنت میں پہنچ کر بھی دور سے ما فوق الاسباب جنت میں پہنچ کر بھی سما کی طاقت انہیں نہیں ہوگی، کیونکہ اتنے دور ہو جائیں گے. مبعدون، دور ہوں گے. لا یسمعون حسیسہا وہم فی مشتہت انفسہم خالدون. بھائی دیکھیں کیا کہتے ہیں، روح کامل بن جائے اور ترقی کر جائے فنا کا مقام، تو وہ روح ہر جگہ سے سنتی ہے. آج جتنے روافض رضا خانی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم یہاں سے جب کہتے ہیں علی تو حضرت علی سنتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سنتے ہیں. دلیل وہی روایت ہے تقرب بالنوافل والی، وہی روایت پیش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہاں دیکھو، اولئک عنہا مبعدون، یہ جتنے مقربین ہیں اللہ فرماتی ہیں یہ جہنم سے اتنے دور کر دیے جائیں گے کہ جہنم کی آوازیں نہیں سن سکیں گے. کیا جنت میں داخلے کے بعد بھی ایسی کوئی سماعت نہیں جو ما فوق الاسباب سن سکیں. تمہیں میرا استدلال سمجھ آیا؟ ہاں. تو کہتے ہیں روح ترقی کر گئی، ہر جگہ سے سن لیتی ہے. یہ جنت میں داخلے کے بعد بھی مقربین انبیاء اولیاء کو ما فوق الاسباب سننے کی طاقت نہیں ملے گی، کیونکہ بغیر اسباب کے سننا یہ کس کی شان ہے؟ صرف اللہ کا خاصہ ہے. بغیر اسباب کے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سن سکتا. لا یسمعون حسیسہا وہم فی مشتہت انفسہم خالدون. تیسرا مسئلہ بھی سمجھ لو. وہ آیت نکالو
الحدید کی کلن وعد اللہ الحسنی. دیکھو جی صفحہ 1000 حسنہ، جہاں دونوں ایتے ملاؤ، ان الذین سبقت لہم من اولئک عنہا مبعدون. فرمایا جن کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے وہ جہنم کے قریب بھی نہیں ہوں گے. وہ جہنم سے کیا ہوں گے؟ دور. بولو وہ جہنم سے کیا ہوں گے؟ جن کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے وہ جہنم سے اتنے دور ہوں گے کہ جہنم کی آواز بھی ان تک نہیں پہنچے گی، جہنمیوں کی آواز بھی نہیں پہنچے گی. اب وہ ہیں کون؟ کس کے ساتھ وعدہ حسنہ کا؟ جہاں ذرا دیکھیں، لا یستوی منکم، نہیں برابر تم میں سے، من انفق من قبل الفتح، وہ آدمی جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے، وقاتل، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، ان کا درجہ بلند ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا. لیکن کلن وعد اللہ الحسنی، جہاں کلن سے مراد جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو فتح مکہ کے بعد، کلن وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے. کس کا؟ جنت کا. کس کا؟ جنت کا. یا اللہ یہ تو بعد میں جنگیں بھی ہوئی اور بھی بہت کچھ ہوا. فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون، اللہ کو پتہ ہے، وہ خبردار ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یا فتح مکہ کے بعد، دو چیزیں ہیں. پہلوں والوں کی شان اعظم درجۃ، ان کی شان زیادہ، اور بعد والوں کا درجہ کم ہے، لیکن دونوں گروہ جنتی ہے. دونوں گروہ کیا ہیں؟ پہلے والے بھی اور بعد والے بھی. اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے حسنہ، اور جن کے لیے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، فرمایا جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے. پتہ چل گیا کہ پیغمبر کریم کا کوئی صحابی ایک لمحہ کے لیے بھی جہنم میں نہیں جا سکتے. انہا مبعدون، عارضی طور پہ بھی نہیں جا سکتا، تطہیر کے لیے بھی نہیں. ان نہیں تو یہ کلام خبری ہے اور اس میں کذب لازم آئے گا. ادھر فرمایا کہ ان سے جنت کا وعدہ ہے، ادھر فرمایا کہ جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے وہ جہنم کے قریب تک نہیں جائیں گے. مبعدون، تو جب قریب ہی نہیں جائیں گے تو دونوں ایتوں پہ ایمان تب ہے کہ پیغمبر کا ہر صحابی قطعی جنتی ہو. کوئی سمجھے میری بات؟ یہاں انشاءاللہ نہیں کہنا، اپنی باری ہے تب انشاءاللہ کہنا، یہاں ماشاءاللہ کہنا ہے. ہاں ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور نبی کے صحابہ جنتی ہیں ماشاءاللہ. ہاں وہ پکے جنتی ہیں. کلن وعد اللہ الحسنی. یہ جتنے جاہل لوگ ہیں، مرزا مودودی اور وہ بڈھا اسحاق جالوی، یہ بالکل شیاطین کے چلے ہیں. اب یہ نص قطعی قرآن کی موجود ہے، آیت ہے، اور ضابطہ علیہ السلام کا یہ ہے کہ نص قطعی کے مقابل خبر واحد بھی حجت نہیں. خبر واحد بخاری مسلم میں کھڑی ہو، جب نص قطعی آ جائے اس کے مقابل وہ حجت نہیں.
تو جب نص قطعی موجود ہے تو اس کے مقابلے میں جھوٹی روایتیں، رافضی شیعہ انہی راویوں کی روایتیں لے کر بک بک کرنا تو یہ جہالت کی انتہا ہے اور خود جہنم کا سودا ہے۔ تو یہ بالکل صاف اور صریح آیتیں۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی آ گیا، یہ جو حضرت حسن حسین ہیں انہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا یا بعد میں؟ تو پہلے والوں کا درجہ نسکتی سے زیادہ ہے، اعظم و درجۃ۔ تو ابو بکر، عمر، عثمان انہوں نے کب جہاد کیا؟ تو درجہ حضرت حسین کا زیادہ ہوگا یا ابو بکر و عمر کا زیادہ ہوگا؟ اور یہ اندازہ ہے یا نسکتی ہے؟ اونچا بولو۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ تو پیغمبر کی وفات کے بعد 4 سالوں کے تھے، 4 سال 3 سال۔ تو جہاد فتح مکہ سے جو بعد میں کرنے والے ہیں پہلوں کا اعظم درجۃ، بولو اعظم درجۃ، تو پہلوں کا شان زیادہ ہے، نسکتی موجود ہے۔ اب جو کہے انہوں نے تو کہا اماموں کا درجہ نبی سے بڑا ہے اور نبیوں کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان کے درجے کو حضرت حسن حسین نہیں پہنچ سکتے۔ اعظم، چلو یہ 3 مسائل آگے۔ ہم فی مشتاق انفسہم خالدون،